الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اب آپ سماعت فرمائے 8واں درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بہت سی خوشخبریوں کا ظہور اور آغاز وحی کا بیان. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق دو اہم واقعہ پیش کیا تھا، ذکر کیا تھا. پہلا واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیات سے تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے تعلق تھا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی. اور دوسرا واقعہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید مقام و مرتبہ پورے قریش میں بڑھ گیا تھا، وہ واقعہ تھا کعبہ کی نئی سرے سے تعمیر اور حجر اسود کا جو مسئلہ، جو تنازع کا مسئلہ پیش ہوا، اس کا حل. اب اس طرح ہم آہستہ آہستہ نبوت اور رسالت اور وحی تک پہنچ رہے ہیں. وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، رسالت سے پہلے اجمالی سیرت کیسے تھی، اس کا ذکر کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے، بلکہ پہلی ملاقات جب جبریل امین سے ہوئی، اس وقت تک آپ کو علم نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. لیکن رب العزت عالم الغیوب کو معلوم تھا کہ ان کو ہم نے رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، نبوت کے لیے ان کو ہم نے چنا ہے. اسی لیے رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بچپن سے ہی کی. اور جہاں کچھ نفسی خواہشات ابھرے، وہاں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر حفاظت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، ایسے ہی آستانوں کا ذبیحہ آپ نے نہیں کھایا، ایسے ہی بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار، میلوں اور ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی. ایسے ہی بتوں کی جو عبادت کرتے تھے پورے عرب، ان سے شدید نفرت کرتے تھے اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھے یہ بت. ایسے ہی آپ لات اور عزا کی قسم سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں جب بحیرہ راہب کا واقعہ ذکر کیا تو اس میں ابن اسحاق نے یہ بھی ذکر کیا کہ بحیرہ راہب
نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 12 سال کی عمر تھی، اس نے قسم کھایا لات و عزا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہنے لگے لا تسألنی باللات والعزا فواللہ ما ابغضت شیئا بغضا اشد من بغضہما، کہ ہمارے سامنے لات و عزا کی قسم مت کھاؤ، لات و عزا کا نام لے کر سوال مت کرو، ہمارے نزدیک ان دونوں چیزوں سے زیادہ کوئی اور چیز مبغوض نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین کے متعدد میلے تھے اور جہاں بتوں کی تعظیم کرتے تھے، اس کی تقدیس کرتے تھے، یا اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے۔ جیسے صنم بوانا، یہ سال میں ایک مرتبہ اس کا عرس یا اس کا میلہ کا وقت آتا تھا اور قریش کے لوگ بھی نکلتے تھے تعظیم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک کبھی بھی نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کے چچا اور پھوپھیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، یہاں تک کہ مجبور کیا کہ آپ بھی نکلیں۔ تو آپ جب نکلیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں وہاں کھڑا کر دیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بت چھونے سے روک دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مکمل طور پر آپ کی حفاظت کی، نبوت سے پہلے اور بدرجہ اولا نبوت کے بعد۔ اور اگر دنیاوی تمتعات کے لیے، حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے تو وہاں اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے، مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے تو اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر ہماری بکریوں کو آپ سنبھالتے تو میں بھی کچھ وقت گزارنے کے لیے، کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے شباب اور نوجوانوں کی طرح لہو اور لعب میں شریک ہو جاتا اور شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہو جاتا۔ ان کے ساتھی نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ کی بکریوں کا خیال کروں گا، ان کی حفاظت کروں گا، آپ جائیے مزہ لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو باجا کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں شخص کی فلاں عورت سے شادی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کان بند ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ یہ گانے کی آواز، باجے کی آواز کان کے اندر نہیں پہنچ رہی تھی، اور نیند کا غلبہ آ گیا۔ آپ سو گئے تو سوتے رہے، پوری رات نہیں بلکہ صبح بھی ہو گئی، سورج نکلا، دھوپ اور سورج کے تپش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر جب واپس ہوئے تو ساتھی نے پوچھا کہ ہاں بتائیے کیا مزہ آپ نے لیا، کیسی رات گزری؟ تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہی بات یا ایک جذبات اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ کا غلط خیال نہیں آیا۔ یہ روایات کو کچھ مؤرخین یا کچھ حفاظ حدیث نے صحیح قرار دیا، لیکن زیادہ صحیح، زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ دوسری مثال کہیے یا ایک اور مثال ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی نبوت سے پہلے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں آپ بھی پتھر اٹھا رہے تھے، پتھر ڈھو رہے تھے، تو آپ کے چچا العباس بن عبد المطلب نے کہا کہ تہبند کو اٹھا کر اپنے کمر پر یا کندھے پر آپ رکھ لیجئے تاکہ یہ پتھروں سے آپ کی حفاظت ہو جائے۔ اب ظاہری بات ہے جب تہمد انسان اٹھائے گا
تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے گی، اور شاید عرب میں یا اس جاہلیت کے دور میں ضرورت کے وقت اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے، اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف متوجہ ہو گئیں، اٹھ گئیں، اور جب افاقہ ہوا تو آواز لگانے لگے میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اجمالی سیرت ہے، بلکہ آپ کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے حامل تھے۔ ایسے ہی زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے زیادہ معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد، اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ ان باتوں سے دو اہم فائدہ اخذ کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بشری خواہشات پائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور آپ کے اندر بھی انسانی بشری خواہشات پائے گئے۔ اسی وجہ سے دیکھا گیا ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، خواہش اٹھی کہ آپ بھی شباب نوجوانوں کی طرح آپ بھی رات گزاریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ ادھر شاید یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے، نفس سے یہ خواہشات کو ختم کر دیتا، تو کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اس خواہشات کو ختم نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے، اس لیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقص ہے۔ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسانیت کے اعتبار سے یا انسانوں کے لحاظ سے آپ کے اندر نقص ہے، جس سے سوسائٹی سے، اپنے مجتمع سے، لوگوں سے دور رہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات بھائیو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی قیادت کرنی ہے، پوری امت کی قیادت کرنی ہے، پوری دنیا میں آپ کو قیادت کرنی ہے، پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ، پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر گئے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر یہ خواہشات نہ ہوتے تو دوسروں کے خواہشات کو کس طرح سمجھتے؟ اسی لیے مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت مشہور ہے کہ ایک نوجوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا میں اسلام قبول کر رہا ہوں، لیکن ہمیں اجازت دیں زنا کے لیے، یعنی ہمارے لیے آپ جائز کر دیں کہ اگر زنا کرنا چاہوں تو اس پر کوئی حد نہ ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام تو ناراض ہو گئے، غصے سے دوڑنے لگے ماننے کے لیے، پکڑنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات سے، خواہشات سے واقف تھے، اسی لیے آپ نے نرمی سے اس کو سمجھایا، اس کو بلایا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا اترضاها لأمک، کیا یہی چیز اپنے ماں کے لیے پسند کرو گے کہ ایک آدمی تمہارے ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا نہیں۔ کہا اترضاها لأختک، اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا اترضاها لبنتک، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کہا کہ تو ایسے ہی پورے لوگ بھی اپنے ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ بات، یہ جرم کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد دعا اس شخص کے لیے کی تو اس کے نظر میں یہ زنا سب سے زیادہ مبغوض ہو گیا۔ تو بہرحال یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، مکمل طور پر آپ کی حفاظت کی، نبوت سے پہلے اور رسالت عطا کرنے سے پہلے۔ اب اس کے بعد وحی کے نزول سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے چند بشارتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیوں میں یا یہودی علماء اور ایسے ہی عیسائیوں کے علماء بلکہ عرب کے کاہن اور نجومیوں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ عن قریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، عن قریب ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، عن قریب ایک نبی کو اللہ تعالی نبوت اور رسالت سے مشرف کرنے والا ہے۔ جہاں تک رہی بات یہودیوں اور عیسائیوں کی، تو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں جس کے بنا پر انہوں نے یہ بات، یا جن کے بنا پر ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا، تو اپنی کتابوں میں جو نبی کا اوصاف پا رہے تھے اور وہ نبی کے زمانے کے اوصاف جو پا رہے تھے اور ان کے علماء نے جو کہا تھا، اس کے بنا پر انہوں نے یہ بات کہی۔ اور جو عرب تھے ان کے کاہن اور نجومی، تو یہ شیاطین کے ذریعے، نجومی، جادوگر، ساحر، یہ شیاطین سے ان کا عہد و اتفاق ہوتا ہے، اور یہ شیاطین آسمان کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ جو کچھ پیغام فرشتوں کو عطا کرتا ہے، فرشتوں کو پہنچاتا ہے، تو وہی پیغام میں سے کچھ باتیں سن کر وہ اپنے کاہن، اپنے سمجھیے جادوگر کو پہنچا دیتے تھے، جس کے بنا پر کچھ باتیں ان کو پتہ چل جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعثت سے پہلے نہایت حراست میں تشدید اللہ نے کر دی اور فرشتوں کو مقرر کر دیا، اور پھر بہت مشکل بلکہ قطعاً یا کہیے کہ ناممکن تھا کہ یہ شیاطین اور جن پہنچیں آسمان کی طرف اور وہاں سے کچھ باتیں سن لیں۔ اور آئندہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے دروس میں یہ بات کا ذکر آئے گا کہ کچھ جن تہامہ کی طرف آئے تھے، جنہوں نے قرآن مجید سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں کیا ہے اور سورۃ الاحقاف کے آخری آیتوں میں۔ بہرحال تو اس طرح یہ بات مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہایت تفصیل کے ساتھ تورات اور انجیل میں آیا۔ بہرحال اس مسئلے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چند واقعات ذکر کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تھی، اور یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی کہ عن قریب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، سلامہ ابن وقش سے روایت کرتے ہیں۔ سلامہ ابن وقش یہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک پڑوسی، یہودی پڑوسی بنو عبد الاشہل میں آیا اور ان کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ بنو عبد الاشہل کے کئی آدمی اس مجلس میں اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کے اس مجلس میں کھڑا ہو گیا اور پھر جنت، جہنم، قیامت، حساب کتاب، میزان کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ وہ عرب جو اکثر مشرک تھے اور غیب اور قیامت کا بھی انکار کرنے والے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے، ویحک یا فلان او ترى هذا كائنا ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنة ونار، کہ برباد ہو، تباہ ہو، کیا یہ حق ہے، حقیقت ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ کیے جائیں گے، اس کے بعد ان کو جہنم یا جنت میں ڈالا جائے گا؟ تو اس نے کہا بالکل یہ حق ہے، حقیقت ہے۔ پھر انہوں نے کہا ویحک یا فلان فما آیت ذلک، کہ اچھا تب یہ نشانی بتا، اس کی علامت کیا ہے، دلیل کیا ہے، برہان کیا ہے؟ تو اشارہ کیا مکہ، یمن کی طرف، جنوب کی طرف، مدینہ میں یہ تھا اور مکہ یہ مدینہ کے جنوب میں ہے، تو جنوب کے طرف یعنی مکہ اور یمن کے علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، نبی مبعوث من نحو هذه البلاد،
کہ ایک نبی عن قریب مبعوث ہونے والا ہے اس علاقے یہ مکہ یمن کی سائڈ سے۔ سلمہ بن سلامہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ یہ کب ہے یا کب وہ شخص مبعوث ہوں گے، کب وہ نبی ظاہر ہوں گے؟ تو اس نے لوگوں پر نظر ڈالتے ہوئے سلمہ ابن سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ان یستنفد هذا الغلام عمره یدرکہ، کہ اگر یہ غلام، یہ نوجوان اگر اپنی پوری عمر یعنی بڑھاپے تک اگر پہنچ جائے گا تو اس نبی کا زمانہ ضرور پائے گا۔ سلمہ بن سلامہ کہہ رہے ہیں وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس مدینہ ہی میں ہم نے پایا اور ہم سبھی نے اسلام قبول کیا، اور وہ شخص عنادن، حسد میں، تکبر میں اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ ایسے ایک دوسرا واقعہ، اور یہ واقعہ بھائیو اس کی روایت امام احمد نے کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ دوسرا واقعہ ابن الحیبان کا ہے۔ ابن الحیبان یہ شام کا باشندہ تھا، شام میں رہتا تھا، شام کے ملک میں یا ملک شام میں رہتا تھا۔ وہاں سے وہ مدینہ تشریف لایا یا مدینہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ سال پہلے، اور اس کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ جب اس کی موت واقع ہوئی، موت واقع ہونے سے پہلے اس نے یہودیوں سے کہا، سوال کیا کہ اے معاشر یہود، کیا تم جانتے ہو میں کس لیے یہاں آیا؟ میں نے کیوں عیش و آرام کی زندگی ملک شام میں چھوڑا اور آ کے یہاں تمہارے ساتھ تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کر رہا ہوں؟ کہا یہ تو تم بہتر جانو، ہمیں اس کا علم نہیں، نہ تم نے پہلے بتایا۔ تو کہا کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا ہے اور وہ نبی اسی مدینے میں ہجرت کرے گا، تو میں اس لیے آیا تھا تاکہ اگر وہ نبی ظاہر ہوا تو میں اس نبی کے تابع ہو جاؤں اور اس نبی کے دین میں داخل ہو جاؤں۔ تو اے معاشر یہود، اگر وہ نبی کا زمانہ ظاہر ہوا اور وہ نبی مبعوث ہوا تو اسلام قبول کر لینا اور اس کے دین میں داخل ہو جانا۔ یہی بھائیو ایک اہم بات تھی، اہم سبب تھا جس سے یہودیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا، اور ہمیشہ اوس و خزرج کو دھمکی دیا کرتے تھے، دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا، وہ نبی ظاہر ہوگا، ہم اس نبی کے دین میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے معیت میں تم سبھی کو ہم برباد کر دیں گے۔ اور یہ یہودی جو ہمیشہ یہ دھمکیاں جو دیتے تھے، اسی کے بنا پر مدینہ کے چند افراد نے سن 11 نبوت میں اسلام قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی حاجیوں پر، اور مختلف علاقوں سے جو حج کے لیے پہنچتے تھے مکہ، وہاں تک پہنچتے تھے اور ان کو بھی آپ دعوت دیتے تھے، تو اسی سمجھیے سلسلے میں مدینہ والوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ مدینہ والوں نے کہا ارے یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آئندہ سلسلہ دروس میں تفصیل سے بات آئے گی، پھر اس طرح تیزی سے اسلام پھیلا مدینہ منورہ میں۔ اور یہی بات یا یہی ابن الحیبان کا واقعہ سبب بنا کچھ یہودیوں کے اسلام لانے میں، جس طرح کی ثعلبہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ، اور ایسے ہی اسد بن عبید، اور یہ ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ میں ذکر کیا ہے۔ تیسرا واقعہ بھائیو مشہور سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا، بہت طویل واقعہ ہے۔ آخری میں جب پہنچے یہ عموریہ میں، وہاں کے راہب نے کہا، جب انہوں نے طلب کی کہ ہمیں اب کس کے طرف بھیج رہے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں تاکہ صحیح دین پر رہوں، تو اس راہب نے کہا کہ اب ہمارے علم کے مطابق اس روئے زمین پر صحیح عقیدے پر کوئی شخص نہیں، لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور وہ نبی جس شہر میں ہجرت کرے گا اس شہر کے اوصاف ایسے ہیں، اگر وہاں جا سکو تو ابھی سے تیاری کر لو اور وہاں پہنچ جاؤ۔ ایسے ہی بھائیو ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے متعدد سوالات کی، اس نے کیا تھا،
اور یہ بھی آئے گا انشاءاللہ. آخری میں اس نے کہا كنت اعلم انه خارج ولكن لم اكن اظن انه فيكم ولو اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. کہ مجھے پہلے سے اس کا علم تھا، یقین تھا کہ وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا کر بھیجنے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر یہ ممکن رہتا ہمارے لیے تو میں اس نبی تک پہنچتا، اس کے پاؤں کو میں دھلتا، اور اگر جو کچھ تم نے کہا وہ حق ہے تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں بھی وہ آ کر اس پر قابض ہوگا اور یہ بھی اس کی ملک میں داخل ہو جائے گا. جو چند فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. ویسے اس کا ایک اہم سبق جو تھا ذکر کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی کو مکمل علم اور یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن تب بھی انہوں نے یا اکثروں نے اسلام نہیں قبول کیا، حسد میں، تکبر میں، عناد میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو مزید دہرانے کی یا مزید تفصیل ذکر کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہوں اور اب میں نبوت کا ذکر کر رہا ہوں. نبوت اور رسالت کی کل مدت 23 سال تھی، اور اس کو ہم دو اہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ مکی زندگی یا مکی دور، یہ تقریباً 13 سال کی مدت تھی، اور دوسرا دور، دوسری قسم مدنی زندگی، یہ پورے 10 سال. اور ان دونوں دور میں کچھ مراحل یا خصوصیات ہیں، لیکن مکی جو زندگی ہے اس کو ہم 3 مرحلوں میں یا 3 قسموں میں ہم ذکر کر سکتے ہیں. نمبر 1 سری اور انفرادی دعوت کا مرحلہ. یہ سن 1 نبوت سے لے کر تقریباً آخری سن 3 نبوت تک. اور دوسرا مرحلہ اہل مکہ میں کھلی دعوت کا مرحلہ، یہ نبوت کے 4تھے سال کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک. تیسرا مکہ سے باہر دعوت کے پھیلاؤ کا مرحلہ، یہ نبوت کے 10ویں سال کے آغاز سے یہ مرحلہ سمجھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تک یہ جاری رہا. نبوت و رسالت اور وحی کا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً جب 40 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. آپ کو لوگوں سے الگ رہنا، تنہائی میں بیٹھنا، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ پسند آنے لگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو پانی لے کر مکہ سے یا کعبہ سے 2 میل دور پر ایک جبل النور جو ہے اس میں جو غار حرا تھا، اس غار میں جا کر رمضان المبارک کے مہینے میں جا کے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے لگے. تو ہر رمضان میں نبوت سے 3 سال پہلے، یعنی نبوت سے 3 رمضانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی غار حرا میں آ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور اس میں بھی ایک حکمت یہ ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دور ہو جائیں، خاصتاً یہ لوگ جو شرک پر ہیں، اور ان کے مجلسوں سے الگ ہو جائیں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور پھر ایسے ہی ایک جو اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا سکیں. اس طرح پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے یہی 40 سال کی عمر میں اللہ تعالی انبیاء کرام کو نبوت عطا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگے. تو ایک پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا کرتا تھا، یہ نبوت سے پہلے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے،
جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لا اعرفه الان، کہ ایک پتھر کو میں مکہ میں جانتا ہوں، وہ مجھ سے نبوت سے پہلے سلام عرض کیا کرتا تھا، اور مجھے ابھی بھی اس پتھر کا علم ہے کہ وہ پتھر کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے، تو جو آپ خواب دیکھتے تھے تو وہ سپیدے صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا، یعنی جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے اس کی سچائی عیاناً دوسرے دن یا اس کے بعد دیکھتے تھے۔ ایسے ہی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی پسند کی اور پھر غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تیسری مرتبہ تیسرا رمضان جب غار حرا میں پہنچے تو وہاں جبریل امین پہنچے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، اور یہ واقعہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ تاریخ 21 تھی اور دوشنبہ کی رات تھی، مطابق 10 اگست سن 610 ہجری، مطابق 10 اگست سن 610 عیسوی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ صحیح امام بخاری میں تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سفیدے صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے اور چند دن گزارتے تھے، پھر آتے تھے واپس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، پھر اپنے ساتھ توشہ اور پانی لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ پھر جب وہ وقت آیا جبریل امین اس غار میں داخل ہوئے۔ جبریل امین نے کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت نچوڑ دی، اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکول میں نہیں گئے تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں معلوم تھا، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ پھر اس طرح زور سے دبوچا دوسری مرتبہ، پھر چھوڑا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ دبوچا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تیرا رب نہایت ہی کریم ہے۔ یہ آیت کریمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور پریشانی اور نہایت ہی پریشان تھے۔ آپ واپس ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگے زملونی زملونی دسترونی دسترونی، مجھ پر کچھ اڑھا دو، مجھے اڑھا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا اور آپ کو انہوں نے اڑھا دیا۔ اڑھانے کے بعد آہستہ آہستہ خوف جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوری تفصیل سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ واقعہ بیان کیا، بتایا، اور پھر اس کے بعد کہا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے جان کا ڈر اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، کہ رب العزت کی قسم اللہ تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور
दर्दमंदों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक़ के मसाइब पर इआनत करते हैं। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और अपने भतीजे या अपने चचेरे भाई, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और वहाँ अपने चचेरे भाई वरक़ा इब्न नौफल बिन असद इब्न अब्दुल उज़्ज़ा के पास पहुँचे। वरक़ा इब्न नौफल ये ज़माने जाहिलियत में ईसाई मजहब इन्होंने इख्तियार कर लिया था, यानी शिर्क से दूर रहे या शिर्क या मुशरिकीन का मनहज और मजहब मसलक दीन छोड़कर इन्होंने ईसाइयत अपना लिया, इसलिए ईसाई इनके निस्बत काफ़ी बेहतर थे। और ऐसे ही ये इब्रानी ज़बान में इंजील भी लिखा करते थे और इस वक्त काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, बल्कि नाबीना भी हो गए थे, नाबीना भी हो चुके थे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अपने भतीजे से आप पूछें इन्होंने क्या क्या देखा है। उन्होंने कहा कि भतीजे बताइए आप क्या देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान किया। इसके बाद कहने लगे इन्नहु नामूस अल्लज़ी कान याती मूसा, कि ये तो वही नामूस यानी वो फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। काश मैं उस वक्त तवाना होता, काश मैं उस वक्त जिंदा होता जिस वक्त आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे क्या वो मक्का वाले, हमारी कौम मुझे मक्का से बाहर निकालेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा वरक़ा कि हाँ, जो भी आपके तरह ये रिसालत और नबूवत का पैगाम लाया उसने अल्लाह ताला की तरफ उसने दावत दी, लोगों ने उसको ज़रूर अज़ियतें तकलीफ़ें पहुँचाई, और अगर मैं उस वक्त ज़िंदा मैं अगर रहूँगा तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ज़बरदस्त मदद करूँगा। लेकिन इस वाक़े के चंद ही अय्याम के बाद वरक़ा इब्न नौफल का इंतकाल हो गया और वही भी रुक गई, यानी इस वाक़े के बाद जिब्रील अमीन फिर दोबारा नहीं आए, और इसकी तफसील इंशाअल्लाह फिर ज़िक्र किया जाएगा आइंदा मुलाकात में। और उस मुलाकात से पहले चंद जो फ़वाइद हैं और इसमें जो सबक और इबरत की जो बातें हैं वो ज़िक्र कर रहा हूँ। पहला फ़ायदा सबक ये है कि एक मुस्लिम या एक मुसलमान के लिए बहुत ही ज़रूरी है तन्हाई और खलवत में बैठना, लेकिन किस लिए? अल्लाह ताला के ज़िक्र करने के लिए। और इंसान या एक मुसलमान जब तन्हाई इख्तियार करता है, और इधर तन्हाई मुकम्मल तौर पर नहीं, न सूफियों के तरीक़ों वाली तन्हाई बल्कि शरई तन्हाई अगर इंसान इख्तियार करता है तो इसमें मुतअद्दिद फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इंसान या मुसलमान अपनी नफ्स की खामियां और नक़ाइस से वाकिफ़ होता है। जब अपने साथ बैठेगा तन्हाई में तो गौर व फिक्र करेगा उसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या नक्स हैं, मसलन हसद, उजुब, किब्र, तकब्बुर, रियाकारी। अगर ये बातें हैं तो उसको फिर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और तौबा करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा भाइयों ये है कि इंसान तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करता है, जन्नत और जहन्नम पर गौर व फिक्र करता है। तो और ऐसे ही जो हतमन हर इंसान को उस मंजिल मकसूद तक पहुँचना है यानी मौत तक, उसके बारे में गौर व फिक्र करता है। और ये नबूवत से पहले की बात थी। नबूवत के बाद अल्लाह ताला ने इससे बेहतर चीज़ अता की, वो तहज्जुद की नमाज। तो ये तहज्जुद शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ था, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला ने मनसूख किया और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये तहज्जुद को फ़र्ज़ बाकी रखा, और ऐसे ही बाकी उम्मतियों के लिए ये मुस्तहब हो गया। और ख़ासतन एक दाई इल्लाह के लिए बेहद ये ज़रूरी है कि कुछ वक्त कम ही क्यों ना हो वो अकेले अल्लाह के ज़िक्र में, नमाज में, इबादत में बैठे और
اللہ کو یاد کرے، اللہ کا کلام پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پھر سے تاکید کر رہا ہوں، اس سے مراد صوفی خلوت اختیار کرنا نہیں، جس طرح کی صوفیوں کا عقیدہ ہے، نہ اس طرح کی مکمل طور پر انسانوں لوگوں سے دور ہو جانا، مکمل تنہائی اختیار کر لینا جس طرح کی صوفیوں پایا جاتا ہے۔ کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک لڑکا نے قصر، محل اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس نے تنہائی اختیار کی، ایک جنگل میں جا کر اس نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ اسلام میں یہ نہیں ہے، لا رہبانیت فی الدین، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں میں مل جل کر رہنا اور ان کو نصیحت کرنا، ان کو سدھارنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کی روایت امام احمد نے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، اس کا زیادہ اجر اور ثواب ہے اس مؤمن کی نسبت جو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے، نہ ان کی تکلیفوں کو، اذیتوں کو برداشت کرتا ہے۔ ایسے ہی الدارقطنی کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم للناس، کہ ایک مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور لوگ بھی اس سے مل جل کر رہتے ہیں، اور اس مومن میں خیر نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا نہیں ہے، نہ لوگ اس سے مل جل کر رہتے ہیں، اور سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ اس کے اندر اور بھی متعدد فوائد ہیں، لیکن مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اب میں اپنی بات ختم کروں۔ انشاءاللہ یہ آئندہ مزید اور واقعات یا سیرت کی بات کرنے سے پہلے یہ اہم فوائد انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔